بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. ہمارے حضرت مولانا فرماتے تھے کہ اس پر تو بہت شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اس نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، ورنہ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، رمضان آنے سے پہلے چلے گئے اور یہ نعمت ان کو حاصل نہیں ہو سکی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو باقی رکھا اور صحت کے ساتھ باقی رکھا، اس قابل بنایا کہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں. تو اس پر آدمی اللہ کا شکر ادا کرے، اور کتنا شکر کرے وہ ادائیگی اس کی ممکن نہیں ہے. اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنیں. آدمی جب شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کرتا ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم احسان مانو، شکر کرو تو ہم اضافہ کریں گے، تمہیں اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم احسان نہیں مانتے، ناشکری کرتے ہو، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. سلب نعمت کی شکل میں بھی وہ ظاہر ہو سکتا ہے. تو رمضان کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس میں اگر غور کیا جائے تو نہ جانے کتنی قسمیں ہیں ہم لوگوں کی، ایمان والوں کی. بعض لوگ تو وہ ہیں کہ اسے واقعتاً پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پہلے سے تیاری رکھتے ہیں، اور رمضان آنے کے بعد ایک ایک لمحے کی قیمت کو سمجھتے ہیں، اور کوئی زندگی کا لمحہ وہ غافل نہیں گزارتے. اللہ کے بہت سے ایسے خاص بندے گزرے ہیں اور آج بھی ہوں گے. یہ بلند مرتبہ لوگ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، مقربین ہیں، جو زندگی کی قیمت کو سمجھتے ہیں. اس لیے کہ زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک امانت کے طور پر دی ہے، اور اس لیے دی ہے کہ ہم اس سے آخرت کی کمائی کر سکیں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو جو لوگ سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور خاص طور سے اس مبارک مہینے میں جبکہ کمائی کا بہت سنہرا موقع ہے، اس میں آدمی جو کمائی کر سکتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اعمال کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. ایک عمل آدمی کرتا ہے اور 70 اعمال کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس سے زیادہ اللہ جس کو جتنا چاہے دے. اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ کمائی کا زمانہ ہے. اس میں جو لوگ محنت کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں، کوتاہیوں کا احساس بھی کرتے ہیں،
اور وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اس مبارک وقت کو وصولتے ہیں، اس کی قیمت کو پہچانتے ہوئے وہ اپنا جو زندگی کا وقت ہے، زندگی کی امانت ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ بہت بلند پایہ لوگ ہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کوشش بھی کرتے ہیں، اور اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ ذرا سی کوشش کریں تو پہلے طبقے میں شامل ہو جائیں، تھوڑی سی محنت سے وہ پہلے طبقے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے آدمی مایوس نہ ہو، سوچے اپنے کو کہ ہم کیا ہیں، ہم سے کیا عمل ہوتا ہے، ہم تو سراپا کوتاہ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے، جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس کو چاہتا ہے وہ اس کو منتخب فرما لیتا ہے، اور جو بھی انابت کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی راستہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں، اس کی رحمتیں ایسی ہیں کہ آدمی کوشش کرے تو کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب فرما لے۔ کوشش تو کرے آدمی، مایوس نہ ہو۔ آدمی غور کرے اپنی زندگی میں تو کوتاہیاں بہت ہیں، اور ظاہر ہے وہ کوتاہیاں رمضان سے پہلے بھی تھیں، اور عجیب بات ہے کوتاہیاں رمضان کے بعد بھی ہیں۔ انسان کو تو اللہ نے ایسا بنایا ہے، خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش تو کرے۔ اب کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے۔ تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بہت بلند مقام ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کوشش کرتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، قرآن مجید میں آتا ہے، ایک جگہ تو آتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہیں کتاب دی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، اور نہیں کرتے اس پر۔ تو حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تلاش شروع کی تو مقربین کا ذکر دیکھا کہ بہت بلند پایہ لوگ ہیں، تو فرمایا کہ ہمارا یہ مقام کہاں ہے، ہم تو کوتاہیاں کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، یہ مقام ہمارا نہیں۔ پھر دیکھا ان لوگوں کو جن کے بارے میں کہا گیا کہ فساق و فجار ہیں، خالی جہنمی ہیں، اہل کفر و شرک ہیں، اللہ کے باغی ہیں، تو دیکھ کر فرمایا اور سوچا کہ الحمدللہ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں بھی شامل نہیں۔ کہ جب یہ آیت سامنے آئی خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ ایسے بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ملا دیتے ہیں، نیک کام بھی ہیں اور دوسری غلطیاں بھی ہیں، بعض بتاؤ گناہ بھی ہوتے ہیں، قدم پھسل بھی جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرمائے، اس کی رحمت ہے یہ۔ تو اکثریت تو ایسے ہی لوگوں کی ہے، بڑی تعداد ایسے ہی لوگوں کی ہے جو باغی نہیں ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہم لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اس مہینے میں اگر آدمی کوشش کر لے، طے کر لے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے۔ اور پھر یہ مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اپنے محاسبے کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مزاج بنے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمانے کا مہینہ ہے، مزاج بنانے کا مہینہ ہے، اپنی تربیت کرنے کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیے سب سے بڑھ کر آدمی خود اپنی تربیت کرتا ہے، وہ اپنی تربیت پوری نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن جب تک کہ خود ارادہ نہ کرے، خود کوشش نہ کرے، دوسروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل آدمی کی اپنی ذاتی محنت ہوتی ہے،
وہ محنت جتنی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لگا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کا اللہ ذکر بھی فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جیسے اور بھی آتے ہیں کہ جو ہمارے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ جو محنت کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں، اللہ ان کو محروم نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے دیر سویر ہو، اس سے بھی آدمی کبھی کبھی مایوس ہونے لگتا ہے کہ ہم نے تو بہت مانگا، ہم نے تو بہت کوشش کی، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اب شیطان یہاں پر آدمی کو دوسرے غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے، مایوسی کے راستے کی طرف، اور اس لیے لے جاتا ہے کہ آدمی بس سوچ لے کہ اب کچھ نہیں، اب تو جو ہے یہی صحیح، اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ اور وہ دلدل میں دھس جائے، گناہوں کی دلدل میں، سوچے کہ اب تو توبہ ہے ہی نہیں، ہم نے کتنی مرتبہ توبہ کی، توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر میں غلطی کرتا ہوں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آدمی غلطی کرے تو مایوس نہ ہو، غلطی کرنے کے بعد سوچے کہ آج غلطی ہم سے ہوئی ہے، اللہ پھر ہو سکتا ہے آئندہ ہماری توبہ قبول کر لے، اب غلطی نہ ہو۔ اگر پھر غلطی ہو جائے تو پھر مایوس نہ ہو اور پھر توبہ کرے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ آدمی 100 مرتبہ بھی غلطی کرتا ہے تو اللہ 100 مرتبہ بھی معاف کرتا ہے۔ اگر آدمی توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، تو ہو سکتا ہے بعض طبع ایسے ہوتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے تو مایوسی کی طرف جانے لگتے ہیں۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ آدمی مایوس نہ ہو، سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ دیں گے، لیکن ڈھٹائی نہ ہو۔ اللہ کو ڈھٹائی پسند نہیں ہے، اللہ کو ندامت پسند ہے۔ آدمی غلطی کر رہا ہے پھر نادم ہوتا ہے، اوہو بہت توبہ کی، پھر غلطی ہو گئی، یا اللہ تو ہی کرم کر دے، تو ہی ہمیں بچا لے، یہ دلدل سے نکال لے۔ روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو نکال لیتا ہے۔ پھر غلطی ہوتی ہے تو پھر مایوس نہ ہو۔ 100 مرتبہ بھی ایسا ہو جائے، خدا نخواستہ، اللہ سب کی حفاظت کرے، تو اس سے آدمی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت کو دیکھے۔ وہ تو اب سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، کوئی محروم نہیں ہے اگر آدمی اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ سے آدمی اچھا گمان رکھے، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ڈھٹائی الگ چیز ہے۔ ڈھٹائی یہ ہے کہ آدمی غلطی کرتا ہے اور سینہ زوری اس کے اوپر، ہاں ٹھیک ہے، ارے اللہ معاف کر دے گا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کا تصور غلط ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے، لیکن ندامت ہو، آدمی کو احساس ہو شرمندگی کا، تو یہ غلط چیز ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ڈھٹائی ہو تو ڈھٹائی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ جرات اور ڈھٹائی، جرات کیا؟ جرات تو ایک اچھی چیز ہے، اچھائیوں پر ہوتی ہے، اور ڈھٹائی غلط کاموں پر ہوتی ہے۔ تو آدمی ڈھٹائی اگر خدا نخواستہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرتے، سخت پکڑ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس دلدل سے اپنے کو نکالنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے۔ دینے والے تو وہی ہیں۔ اللہ تو نے رمضان دے دیا، اور یہ رمضان کا مہینہ جو تو نے عطا فرمایا ہے، یہ اصلاح کا اور تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، تقوی کے مزاج بنانے کا مہینہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے مانگے آدمی، اور کوشش بھی کرے، جو کر سکتا ہے آدمی کوشش کرے کہ بھئی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ان غلطیوں سے توبہ کرنی۔ اور میں نے بارہا بات عرض کی کہ غلطیاں وہ بھی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق حقوق و لباس سے ہوتا ہے، یہ بڑی خطرناک غلطیاں ہیں۔ اللہ کا حق تو اللہ کا ہے، اللہ معاف کرنے پر آ جائے، جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن وہ خود فرماتا ہے بندوں کا حق وہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے اس حق کو معاف نہ کریں۔ تو اگر بندوں کا حق ہے تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم حق ادا کریں۔ وراثت کا مسئلہ ہو یا اس سے ہٹ کر بھی مشترک جائیداد کا مسئلہ ہے، مشترک کاروبار کا مسئلہ ہے، آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے، وہ دوسرے کا حق لے لیتا ہے، بعد میں خیال نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ زمین آدمی کی ملی ہوئی ہوتی ہے تو سوچتا ہے چلو ایک باری زمین اپنی دوسرے کی لے لیں، ہل چلایا یا ٹریکٹر چلایا، ذرا سا آگے بڑھ گئے اور دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لیا۔ دیکھو چالاکی سمجھتے ہیں، بڑی سخت بات ہے، اور حدیثوں میں سخت الفاظ ہیں۔ ایک باری زمین کوئی کسی کی ہڑپ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں
7 طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ تو بندوں کا حق کا مسئلہ بڑا نازک ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی شکل ایسی جس میں آدمی حرام مال کھا رہا ہے، ظاہر ہے بندے کا حق متعلق ہے اس سے۔ سود کھا رہا ہے تو ظاہر ہے سب سے بڑھ کر بندے کا حق بھی متعلق ہے، اور اللہ نے اس کے بارے میں تو انتہائی سخت کلمات ارشاد فرمائے۔ تو یہاں رمضان میں خاص طور سے آغاز ہے، اگر ہم توبہ کر لیں اور حق ادا کر دیں تو انشاءاللہ ہمارا رمضان اچھا گزرے اور اللہ کی نعمتیں ہم پر اتریں گی، اور پہلے ہی عشرے سے اللہ تعالیٰ رحمتیں شروع فرما دیں گے، اور دوسرے عشرے میں اور تیسرے عشرے میں رحمتوں کی وہ بارش ہوگی۔ پہلے جب بارش شروع ہوتی ہے تو بوندیں گرتی ہیں، اور اس کے بعد موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو پہلے ہی عشرے میں رحمتوں سے نوازتے ہیں، جو تیاری پہلے سے کر لیتے ہیں، جو حقوق پہلے سے ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ شروع میں تو بارش ہلکی ہوتی ہے، لیکن دوسرا عشرہ آیا اب بارش تیز ہو، اور آخری عشرے میں تو موسلا دھار ہوتی ہے۔ اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اخیر عشرے میں تو کان اجود من الریح المرسلہ، تیز آندھی سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز رمضان سے ہی اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور رمضان سے پہلے وعظ اس لیے فرماتے تھے تاکہ لوگوں کو توجہ ہو، لیکن خاص طور سے اخیر عشرے میں تو بالکل لگ جاتے تھے۔ اور اس کی اور تعبیرات بھی روایتوں میں آتی ہیں کہ آپ لنگی مضبوط باندھ لیتے تھے، مطلب یہ ایک تعبیر بھی ہے، یہ کمر کس لینا جیسے اردو میں کہتے ہیں، ہم نے اس کے لیے کمر کس لی، مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جھونک دیا، اس میں اب کرنا ہے بس۔ تو اللہ نے موقع ہمیں عطا فرمایا ہے کہ شروع سے ہی اگر ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اور ہمیں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانا ہے، کہ جب ہوگا کہ جب اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ہم اپنی خامیوں کو دیکھیں گے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں گے۔ اور دیکھیے کوتاہیاں الگ الگ ہوتی ہیں، بعض لوگ ہیں ایک غلطی کرتے ہیں، غلطی بھی نہیں سمجھتے، آسانی سے کرتے ہیں، اور وہی دوسری غلطی اسی نوعیت کی ہوتی ہے، اگر ان سے اس غلطی کا ذکر کیا جائے تو طبیعت تباہ کرتی۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آج آپ دیکھیے شراب کی کثرت ہو رہی، نشے کی کثرت ہے، ہمارے نوجوان تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ نشہ کوئی معمولی چیز ہے؟ بھائی نشہ جیسے حرام ہے، سور حرام۔ کوئی کسی مسلمان سے کہے میاں سور کھاؤ گے تو منہ نوچ لے گا، ایسا گیا گزرا سمجھا تم نے، سور کھائیں گے؟ بھائی سور کھاؤ شراب پیو کیا فرق ہے؟ ایسے ہی تو گناہ ہے، حرام کھایا تو ہوتا ہے۔ طبیعت بعض چیزوں کی عادی ہوتی ہے تو اس کی شناعت کا احساس دل سے نکل جاتا ہے، تو اس لیے آدمی خوب غور کرے، سوچے۔ بعض غلطیاں ہو سکتی ہیں جن کا احساس ہم کو نہ ہو، ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اور رمضان سے بہتر کوئی موسم نہیں، اس میں اگر آدمی تھوڑی سی کوشش کر لے، ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ نے اس مہینے کو جو ہماری تربیت کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور تربیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب تربیت صحیح ہو جاتی ہے اور نفس کسی حد تک پاک ہوتا ہے، نگاہیں پاک ہوتی ہیں، دل پاک ہوتا ہے، اس کے اثرات پھر اگلی زندگی پر پڑتے ہیں، اور اس کے لیے بھی تھوڑا سا عزم کرنا پڑتا ہے۔ اگر آدمی اپنے کو چھوڑ دے پھر کیا ہے؟ پھر وہی آزادی، تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اور اس لیے مہینہ اللہ نے تمہیں دیا کہ جس کو یہ مہینہ ملے وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے۔ یہ کھانے پینے سے جو پرہیز ہمیں کرایا جا رہا ہے، مشق کرائی جا رہی کہ جو جائز چیزیں ہیں ان کو ہمیں چھوڑ دیا تھوڑے وقت کے لیے، تو اب گویا کہ جو ناجائز چیزیں ہیں ان کو ہمیں چھوڑنے کا پابند اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اور یہ جو مشق ہو رہی ہے اس سے آسانی ہو جائے گی۔ جو چیزیں جائز ہیں وہ جب چھوڑ دی، اب سوچے آدمی کیوں چھوڑی؟ اللہ کے لیے چھوڑی، اللہ نے منع کیا چھوڑ دی۔ تو اب جو چیزیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے منع کر دی ہیں، آدمی کیسے ان کے قریب جائے؟ اس طرح اس مہینے سے اگر آدمی فائدہ اٹھائے تو آدمی بہت حاصل کر سکتا ہے، اس مہینے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سے اللہ کے بندے وہ بھی ہیں
بالکل غافل ہوتے ہیں، نہ روزے سے ان کو مطلب ہے، نہ نماز سے ان کو مطلب ہے۔ مسلمان حالات اس قدر بگڑ رہے ہیں، ایمان ایسا کمزور ہوتا جا رہا ہے، جب ایمان سلب ہو رہا ہے۔ یہ بات کہی گئی کہ شکر آدمی اگر کرے گا، نعمت ایمان پر شکر کرے گا، اللہ ایمان میں اضافہ کرے گا۔ اعمال صالحہ پر شکر کرے گا، اللہ اعمال صالحہ میں اضافہ کرے گا۔ لیکن آج کے حالات ایسے ہیں، ناشکری بھی ہے، ایمان کی جو اہمیت ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری کسی نہ کسی درجے میں یہ بھی ہے کہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمیں سمجھانا چاہیے، ان کو آمادہ کرنا چاہیے۔ اور رمضان میں یہ موقع اچھا ہوتا ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا آدمی سوچتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اس رمضان کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں، اپنے زندگی کو صحیح رخ دیں، تو اس سے اچھا کوئی موقع نہیں، اس سے اچھا کوئی مہینہ نہیں۔ برکت والا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، اللہ نے اتارا۔ قرآن تو ہدایت ہی ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب کو اتارا، اور اس مہینے میں اللہ نے کتاب اتاری۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو ہدایت پر لانا اس مہینے میں سب سے زیادہ آسان۔ اللہ نے آسمان دنیا پر یہ کلام اتارا لوح محفوظ سے، تو کیوں اتارا؟ اس کی برکت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو اپنے اندر ایک زندگی کا پورا سامان لیے ہوئے، ایک طریقہ زندگی اس کے اندر موجود ہے۔ اس مبارک مہینے میں چونکہ کلام پاک اترا ہے، تو اس مہینے میں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا، قرآن مجید سے صحیح نسبت پیدا کرنا، لگاؤ پیدا کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تلاوت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، تلاوت بھی سب سے زیادہ اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اس مہینے میں کلام پاک اتارا۔ پھر 23 سال میں دنیا میں اترتا رہا، لیکن پورا کا پورا جو اترا آسمان دنیا پر، جو کا جیسے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ اس مہینے میں اترا، تو کلام پاک سے بھی خاص مناسبت۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان اور کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کے لیے، اور حق و باطل کو کھولنے کی کھلی نشانیاں۔ بالکل واضح بات ہو جاتی ہے آدمی اگر قرآن مجید سے اشتغال کرے۔ اشتغال کیا ہے قرآن مجید سے؟ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو، اس کی عظمت بھی ہو، اس پر سچا ایمان بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سمجھنے کی کوشش بھی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن مجید کی تفسیر فرمائی اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کا خیال اور عزم بھی ہو، تو انشاءاللہ اس مہینے میں یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ابھی پورا مہینہ باقی ہے الحمدللہ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں جس کا کچھ تذکرہ انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں شروع سے، یہ بھی دوسرا دن ہے اور مبارک دن جمعے کا ہے ماشاءاللہ، ہمیں پوری طرح سے اس کی قدردانی اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے، حوصلہ بھی عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر تو توفیق ہی ہے اللہ کی۔ توفیق اگر نہ ہو تو انسان کیا کرے؟ اللہ سے خوب توفیق مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ توفیق کوشش پر بھی دیتا ہے۔ توفیق بانداز ہمت ہے، ازل سے جو کہا گیا کہ آدمی کے اندر ہمت اور حوصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے اعتبار سے توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، دیتے ہیں۔ بعض ظرف قدح خار دیکھ کر جو آدمی کا پیالہ ہے جیسا ویسے ہی ملتا ہے، ہمیں اپنے پیالے کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، اس قابل بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، قبول کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ تو نے مہینہ عطا فرمایا، اے اللہ اس کی صحیح قدردانی نصیب فرما، اے اللہ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مہینے میں
ہمارے ایمان میں ایسا اضافہ فرما اور اعمال میں ایسی درستگی پیدا فرما کہ اللہ پوری زندگی کے لیے کافی ہو، اور کم از کم پورے سال کے لیے اس کی جو برکتیں ہیں اللہ کو قائم رکھ۔ میرے اللہ تو اپنے کرم کا اور فضل کا معاملہ فرما، اور جو دعائیں ہو رہی ہیں اس مہینے میں ان کو قبول فرما، اور لوگ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کو اپنی رحمت نازل فرما۔ ابھی ہمارے صوفی عبدالرحمن صاحب ممبئی کے رہنے والے، ان کے بڑے بیٹے کی وفات ہوئی، معمر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما۔ اور بھی پرسوں ہماری ایک عزیزہ کا بھی انتقال ہوا الہ آباد میں، ڈاکٹر طفیل مدنی صاحب کی بیٹی تھی وہ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے، اور جہاں جہاں بھی جو ایمان والے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہم سب کو سب سے بڑھ کر جو ضرورت ہے اے اللہ وہ حسن خاتمے کی ہے اور آخرت کی کامیابی کی ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو آخرت کی کامیابی کے لیے قبول فرما، اور اب اس کی صحیح تیاری کی اس مہینے میں خاص طور سے ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہم سے راضی ہو، اور پوری امت پر اپنا فضل فرما۔ اے اللہ جو پریشانیاں امت میں کے اوپر اس وقت ہیں اے اللہ ان کو دور کر دے، پریشانیوں کو اپنے فضل سے مصائب کو دور فرما دے، اور سب کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے ساتھ یا اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ اس امت پر اپنا کرم فرما اور حالات کو بہتر فرما۔ یا اللہ جب تک تیرا فیصلہ ہے ہم کو ایمان کے ساتھ باقی رکھ، وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔